امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے، تم سے تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا۔ تم سب پالو گے مایوسی کے بادل، ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تو تم نے سمجھانا شروع کیا، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ تم تو پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے۔ وہ تو تمہاری دعا کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ پتہ بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے۔ ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے، وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکیں۔ اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں کبھی ہار نہیں ماننی۔ ان کی باتیں سن کر وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا، اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں گے تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس دعا مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے، تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت بھی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو دھیان رکھیں کہ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو، آپ کے کسی بھی کام سے۔ اور دوسرا کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیکون کے معجزے تمہارے لیے عرش سے اترنے والے ہیں۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔
اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ مطمئن ہوگا۔